حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جاری ہے اور اس سلیبس کے اخلاق کے باب سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اور اخلاق میں بھی اخلاق مذمومہ، وہ اخلاق جو مومن کے دین کو دنیا کو ڈیمیج کرنے والی ہیں، ایسے اخلاق کے بارے میں، ایسے عادات کے بارے میں ہم ذکر کر رہے تھے۔ آج ہم جس عادت اور جس اخلاق کے بارے میں ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سنگ دلی۔ سنگ دلی یعنی دل کا سخت ہو جانا۔ یہ دل کا سخت ہو جانا اس دور کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے، اور یہ سنگ دلی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بھی بتا رکھا ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، تم لوگوں کے دل ایسے سخت ہوتے جا رہے ہیں جیسے کہ پتھر ہوا کرتے ہیں۔ پھر پتھر کے بارے میں بھی اللہ کہتا ہے کہ پتھر کم سے کم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ پتھر سے جو ہے وہ اس پتھر سے یعنی پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور کچھ پتھر تو ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک طرف جو ہے انسان کا دل ہے اور ایک طرف جو ہے ایک بڑا چٹان ہے۔ بھائی یہ ایسا دل ہے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتے جا رہا ہے۔ کبھی کبھی پتھر کے درمیان سے جو ہے وہ چشمہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، پتھر کے درمیان سے پانی نکلتا ہے، اور کبھی کبھی یہ چٹان اللہ کے ڈر سے چکنا چور ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اندر وہ نرمی اور وہ رحم دلی اس میں نہیں پائی جاتی۔ ایسا دل ہوتے جا رہا ہے۔ بھئی دل اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا؟ لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اللہ نبی کے بارے میں کہتا ہے کہ اے نبی اگر آپ کا دل اگر تھوڑا بھی سخت ہوتا نا تو آپ کے اطراف میں جو صحابہ ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں رہتے، نکل جاتے تھے۔ تو گویا یعنی جس کا دل سخت ہوتے جاتا ہے اس کے رشتے کمزور ہوتے جاتے ہیں، اس کا تعلق جو ہے کمزور ہوتے جاتا ہے، اور اس سے جو بھی یعنی جڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ دھاگے دھیرے دھیرے ٹوٹتے جاتے ہیں، کٹتے جاتے ہیں، آخر میں وہ اکیلا رہ جاتا ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوا کرتا ہے۔ یہ دل جو آج ہمارا دن بدن سخت ہوتے جا رہا ہے، اس دل کے سخت ہونے کی وجہ سے آج ایک آدمی کا دل جو ہے عبادات میں نہیں لگ رہا ہے۔ سنگ دلی کا سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ وہ عبادات میں اس کا دل نہیں لگتا، عبادات میں اس کو مزہ نہیں آتا۔ اگر قرآن کی تلاوت کرے تو قرآن کی تلاوت میں اس کو مزہ نہیں آتا، بیزار آ جاتا ہے، اکتا جاتا ہے، جلد اسکپ ہو جانا چاہتا ہے، عبادات سے اسکپ ہونا چاہتا ہے، اور قرآن کی تلاوت سے اسکپ ہونا چاہتا ہے۔ کسی بھی اچھے کام کی طرف اس کا میلان نہیں ہوتا، اچھے کام کرنے کا خیال دل میں نہیں آتا۔ یہ اس کا ریزلٹ ہے، سنگ دلی کا ریزلٹ ہے، اور اس دل کا تعلق سیدھی آنکھوں سے ہوا کرتا ہے۔ ہمارے آنکھوں کا سب سے پہلا جو یعنی انفارمیشن جہاں یعنی وہ جاتا ہے وہ دل کو جاتا ہے۔ یہ دل جب سخت ہوتا نا یہ آنکھیں بھی یعنی اثر قبول کرنا بند کر دیتی ہیں۔ سامنے روڈ پہ جاتا رہتا ہے، خطرناک حادثہ پڑا ہوا رہتا ہے، اس کا کوئی اس کو اثر نہیں ہوتا، بس ذرا سا گاڑی سائیڈ میں لے کے نکل جاتا ہے۔ اچھا ہے بھئی، کسی بھی جو ہے یعنی مظلوم پر ظلم ہوتے رہتا ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں لیکن پھر وہ that is not my matter، وہ میرا وہ مسئلہ نہیں ہے، چلو نکل جاتا ہے۔ کسی بھی حادثے کو دیکھ کر آج کی انسان کی آنکھیں نم نہیں ہوتی ہیں، اس کی آنکھوں میں تھوڑا پانی یعنی سوکھتے جا رہا ہے، کم ہوتے جا رہا ہے۔ دل سخت ہو تو آنکھوں سے پانی بھی سوکھتے جاتا ہے۔ کتنے جنازے میں شریک ہوتا ہے
جنازے کی نماز میں جنازے کے سامنے بھی کھڑا ہوتا ہے لیکن پھر بھی آنکھیں نم نہیں ہوتی ہیں. قبرستان میں بھی جاتا ہے, قبر کے بازو کھڑے ہو کر دیکھتا رہتا ہے لیکن پھر بھی اس کا دل نرم نہیں ہوتا, آنکھیں نم نہیں ہوتی ہیں. قبرستان یعنی قبر میں اتر کر وہ جنازہ بھی اندر رکھے تب بھی اس کو کوئی یعنی فرق نہیں پڑتا ہے. تو یہ سنگ دلی کا نتیجہ ہے, یہ سنگ دلی کا نتیجہ ہے. یہ بڑے تو بڑے بچے بھی سنگ دل ہوتے جا رہے ہیں. یہ صرف بڑوں کی بات تھی, بھائی 40 سال 50 سال 45 سال 35 سال 60 سال کے ہونے کے بعد اس کا دل اب بالکل مردے کی طرح ہو چکا ہے. ایسا بڑوں کے حد تک تھا, لیکن اب یہی چیز بچوں کے اندر بھی آتے جا رہی ہے. بچوں میں کیسے آئی؟ بچوں میں یہ جو میڈیا کا جو ایفیکٹ ہے نا, اس کی وجہ سے ہمارے بچے بھی سنگ دل ہوتے جا رہے ہیں. آپ آئے دن اخبار میں پڑھتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ 10th کلاس کا بچہ ساتھی کو جو ہے مرڈر کر رہا ہے, 7th کلاس کے بچے جو ہے مرڈر کرتے جا رہے ہیں. 7 کلاس کے 2-3 بچے مل کے ایک بچہ ایسا پٹک کر مار دی کہ بھی وہ خلاص آن دا اسپاٹ ختم ہو گیا. 7 کلاس کے بچے, 6 کلاس کے بچے, 9 کلاس کے بچوں کے اندر اس اتنا کیسا دل سخت ہو گیا کہ بھئی وہ ساتھی کو مارے تک ختم نہیں چھوڑتے نہیں. یعنی جب تک اس کی جان نہیں لیتے تب تک ان کو سکون نہیں آ رہا. مطلب دل کتنا سخت ہوتے جا رہا ہے. یہ آیا میڈیا کی وجہ سے. میڈیا میں ٹی وی بھی ہے, سیریلز بھی ہیں, یہ خطرناک فلم بھی ہیں جس میں ہر وقت مار دھاڑ, ایسا مار دھاڑ جس میں رحم کی نام کی چیز نہیں ہوتی ہے. اور یہ سنگ دلی بچوں میں آ رہی ہے. یہ جو شوٹنگ کر کے جو گیمز ہے نا, یہ گیمز کی وجہ سے اس کے اندر سنگ دلی آتی آ رہی. جب یہ مار رہا ہے سامنے دشمن کو کٹ 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 کٹ, یعنی آپ کبھی دیکھیں گے اس کو جا کے, جب یہ شوٹنگ کرتا رہتا ہے تو پوری دنیا سے غافل رہتا ہے اور اس کو شوٹ کرنے, اس کو چکنا چور کرنے کے ارادے سے یہ بٹن بھی زور سے مارتا رہتا ہے طاقت سے. وہ فزیکل سمجھ میں آ رہا کہ یہ کتنا جو ہے خطرناک جو ہے بدلہ لینا چاہتا ہے. اور سامنے والا جب تک مرتا نہیں یہ اپنے آپ کو جیتا ہوا نہیں سمجھتا. سامنے والا مر جانا ہی اس کی جیت ہے. تم بھی جیو ہم بھی جیو کا کانسیپٹ خلاص, تم بھی جیتو ہم بھی جیتو کانسیپٹ خلاص. ایک تو ختم ہونا ہی ہونا ہے تو ہی یہ اپنے آپ کو جیتا یہ سمجھتا ہے. تو یہ میڈیا آج کے بچوں کو سنگ دل بناتے جا رہا ہے. کتنا بھی بولو اثر ہی نہیں ہوتا ہے. بے حسی, اور یہ بے حسی 9th اور 10th سے ہی شروع ہوتے جا رہی ہے. 9th اور 10th سے ہی بے حسی شروع ہوتے جا رہی. اور بے حسی کیا ہے؟ یہ دل کے سخت ہونا ہے. وہ دل ایکسپٹ ہی نہیں کر رہا ہے, وہ دل مردہ ہوتے جا رہا ہے. وہ دل کسی نصیحت کو قبول کرنے کے مطلب یعنی پوزیشن میں نہیں ہے. 9th اور 10th سے ہی یہ شروع ہوتے جا رہا ہے. یاد رکھیں آپ لوگ. بھئی بڑوں کے بارے میں سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی یہ دل کیوں سخت ہوتا ہے. اللہ کے رسول مختلف جو ہے اسباب بیان فرمائے. علماء کرام نے مختلف جو ہے یعنی استنباط کیے دل اس لیے سخت ہوتے رہتا ہے. ایک آدمی دعا ہی نہیں کرتا ہے اس کا دل سخت ہوتے جاتا ہے. ایک آدمی حرام مال کھاتا ہے اس کا دل سخت ہوتے جاتا ہے. ایک آدمی عبادت سے دور ہوتے جاتا ہے اس کا دل سخت ہوتے جاتا ہے. اور ماحول بھی اس کو یعنی سخت بناتا ہے. بچوں کو آج کل ایک تو میڈیا کا اثر ہو رہا ہے, دوسرا گھریلو ماحول بھی اس پر اثر انداز ہوتے جا رہا ہے. ایک ایسا بچہ جو ہمیشہ بچپن میں ہمیشہ توہین مار برداشت کرتا رہتا ہے تو یہ بچہ آگے چل کبھی بھی رحمدل نہیں بن سکتا. ایک وہ بچہ جس پر ہمیشہ ظلم ہوتا رہے, ایک وہ بچہ جس کی ہمیشہ توہین ہوتی رہتی ہے, چاہے وہ گھر میں ماں باپ کی طرف سے ہو یا سوسائٹی میں کسی اور کی طرف سے ہو. اگر کسی بچے پر مسلسل ظلم ہوتا رہے, مسلسل وہ مار پیٹ کا سامنا کرتا رہے تو وہ بچہ کبھی بھی رحمدل نہیں بن سکتا. آگے چل کر وہ یعنی انتہائی ظالم اور سفاک اور سنگ دل ہی بننے والا ہے.
اور آج 40-50 سال کی ایج میں جو بھی سنگ دل نظر آتا رہا تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں بچپن کا بھی اس پہ اثر ہے، ماں باپ کا ٹارچر یا ماں باپ کا غصہ یا ماں باپ کی لڑائی یا ماں باپ کا ظلم بھی اس پر ہوتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آج اس یعنی جگہ پر پہنچا ہوا ہے۔ ایسا کیا کریں گے بھائی؟ اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دعا کرتے رہنا چاہیے، دل کو نرم کرنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ پرابلم پرانا بھی تھا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول جاء رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، اکر فشکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قسوۃ قلبہ، اللہ کے رسول یہ دل میں وہ نصیحت، وعظ، قبول، اچھی باتیں قبول کرنا، اچھی باتوں کا میلان یہ ہو رہا ہی نہیں، دل سخت ہو چکا ہے، کیا کرنا؟ میرا دل سخت ہوا ہے اللہ کے رسول، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یعنی دل جب سخت ہوتا تو اللہ کے رسول کے پاس آ کر علاج طلب کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کا ان اردت یلین قلبک، تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے تو دو کام کرو، فاطعم المسکین وامسح رأس الیتیم، تو مسکینوں کو تم کھانا کھلاتے رہو، اس سے بھی تمہارا دل نرم ہو جاتا رہتا ہے، اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، یعنی اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، اس کی مدد کا معاملہ کرو تو تمہارا دل نرم ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول نے کہا۔ تو اگر کوئی صدقہ خیرات کرتا رہتا ہے، کھانا کھلاتا رہتا ہے اور یتیم بچوں کو احسان کرتا رہتا ہے، اس سے بھی اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ نرم ہوتا رہتا ہے۔ استغفار بھی اس کا ایک ذریعہ ہے، استغفار کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ اس کے یعنی دل کو گناہ سے جو سخت ہوتے جاتا ہے وہ سختی کو آنے نہیں دیتا، بلکہ اس کو اللہ کیا کرتا ہے؟ رحم دل بنا کے رہتا ہے۔ جیسا اللہ کے رسول نے کہا حدیث قدسی کے بارے میں، اللہ کے رسول نے کہا اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ اذنب عبد ذنبا، ایک بندہ گناہ کرتا ہے، جیسے ہی گناہ ہو جاتا ہے فیقول، اور وہ دعا کرتا ہے اللہم اغفر لذنبی، اے اللہ یہ گناہ تو میرا ہو گیا، تو میرے گناہ کو معاف فرما۔ جب بندہ گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو فیقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ کہتا ہے اذنب عبدی، میرے بندے سے گناہ ہو گیا، ثم علم ان له ربا یغفر الذنب او یاخذ بالذنب، اس نے یہ بھی جانا کہ ایک رب ہے اس کا جو اس کی گناہوں کو پکڑنے والا یا اس کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے چاہو میں نے تم کو معاف کر دیا۔ ثم عاد فاذنب، پھر وہ انجانے میں گناہ کر لیا، پھر انجانے میں گناہ ہونے کے بعد پھر آ کر کہتا ہے اللہم اغفر لذنبی، ہے اللہ پھر بھی اسے گناہ ہوا ہے، تو پھر مجھے معاف فرما، پھر کہتا ہے اذنب عبدی ذنبا، میرا بندہ انجانے میں پھر گناہوں سے ہو گیا، فعلم ان له ربا فیغفر الذنب او یاخذ بالذنب، اس کو یہ بھی پتا چلا کہ اس کا ایک رب ہے، اس کو گناہوں کو معاف بھی کر سکتا ہے، پکڑ بھی سکتا ہے، یہ اس کے پاس علم آ گیا یا اس نے سمجھا کہ جا تو معاف کر دیا۔ تو یہ مسلم کی روایت ہے۔ لیکن انجانے میں جب کبھی گناہ ہوتا ہے فوراً اگر بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو معاف کرتا ہے، اس کے دل کو کیا کرتا ہے؟ پھر نرم بھی کر دیتا ہے۔ یہ سنگ دلی، دل کا سخت ہونا اس دور کا سب سے بڑا پرابلم ہے۔ اگر یہ سخت ہو گیا تو نماز میں مزہ نہیں آتا، تلاوت میں مزہ نہیں آتا، کسی بھی حادثے کو دیکھیں تو کوئی ڈر نہیں ہوتا، گناہ میں کوئی ڈر نہیں ہوتا، گناہ میں شرم نہیں آتی، گناہ ہوتے جاتا ہے لیکن شرم نہیں آتی، گناہ کرتا ہے لیکن کسی کا ڈر اس کو محسوس نہیں ہوتا۔ یہ سب دل کے سخت ہونے کا نتیجہ ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ تو ہم تمام کے دل کو نرم بناتے، نرم رہنے کی توفیق عطا فرما اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور تیرے لیے اس دل میں یعنی ہمیشہ ڈر اور خوف کو باقی رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔